تصویر شدہ شہزادی۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک سپاہی تھا جس کا نام اکلیس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو الوداع کہا اور اپنے گھر کی طرف رخصت ہوا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد اس کے پاس پیسے نہیں بچے تھے، اپنے لیے اور گھوڑے کے لیے کھانا بھی نہیں تھا، اور اس کا گھر بھی ابھی بہت دور تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا اور بھوکا تھا۔ جب وہ ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت قلعے کے پاس پہنچا، وہ قلعے میں داخل ہوا، اپنے گھوڑے کو استبل میں رکھا اور اسے چارہ دیا، اور خود محل میں گیا۔ ان میں سے ایک کمرے میں اعلیٰ کھانے کی سجی میز تھی جو کبھی کسی بھی انسان کو للچا سکتی تھی۔ اس نے دل بھر کر کھانا کھایا۔ تبھی اچانک ایک بھالو داخل ہوا۔ وہ ڈر گیا۔ بھالو بولا، ڈرو مت، میں کوئی خوفناک بھالو نہیں ہوں، سمجھے؟ خیر، جہاں سے میں ہوں وہاں سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ خوفناک ہیں۔ میں ایک لڑکی ہوں، اگر تم کہنا چاہو تو میں ایک تشہیر کی شکار ایک شہزادی ہوں۔ اگر تم ایک رات یہاں گزارو گے تو میری یہ تشہیر خارج ہو جائے گی۔ اوہ، معاف کرنا، پر میرے خیال سے میں ایک بھالو کی موجودگی میں ایک رات نہیں گزارنا چاہوں گا۔ فکر مت کرو، میں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ بھالو نے اسے ایک خوبصورت شہزادی کی تصویر دکھائی۔ یہ لڑکی میں ہوں، شہزادی پیرس۔ سپاہی بولا، آپ بہت خوبصورت ہیں، شکریہ۔ اگر تم رات رک کر اس تشہیر سے میری آزادی کرا دو گے تو میں تم سے نکاح کروں گی۔ آپ میری بیوی ہو جائیں تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں رات بھر رکوں گا۔ میرا نام ایلیکس ہے۔ شکریہ ایلیکس۔ اپنے لمبے سفر سے تھکا ہوا اکلیس سو گیا۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو شہزادی اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہزادی نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے لیے میں تیار ہوں۔ پھر ان کا نکاح ہوا۔ وہ راضی خوشی رہنے لگے۔ وقت گزرا تو اکلیس کو اپنے گھر کی یاد ستائی۔ شہزادی بولی کہ مہربانی کر کے مت جاؤ۔ کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ میں اپنے والدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ اچھا، اگر تم نے جانا ہی ہے تو یہ بیجوں کا تھیلا لے جاؤ۔ جہاں کہیں بھی جاؤ سڑک کے کنارے یہ ڈالتے جانا، تو وہاں درخت اگ جائیں گے، اس پر نایاب پھل نکل آئیں گے اور خوبصورت پرندے گائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، تم بھی اچھے ہو۔ وہ وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں وہ طلسمی بیج پھینکتا گیا اور درخت اگتے گئے۔ آگے آ کے اس نے 3 بندوں کو دیکھا جو تاش کھیل رہے تھے۔ ان کے پاس ہی ہانڈی لٹکی ابل رہی تھی بنا آگ کے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا اور انہیں مخاطب ہوا کہ حضرت، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بنا آگ کے دیچکی میں کھانا ابل رہا ہے، لیکن میرے پاس بھی حیران کر دینے والی چیز ہے۔ اس نے بیج نکالا اور زمین پر پھینک دیا، جس سے درخت بنا اور پھل نکل آئے اور اس کے گرد پرندے گانے لگے۔ وہ یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کی وجہ سے شہزادی کا طلسم ختم ہوا ہے۔ انہوں نے اس کا بدلہ لینا چاہا اور اس پر طلسم کیا۔ وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ سپاہیوں نے شہزادی کو بتایا کہ تمام درختوں کے پتے سوکھ رہے ہیں۔ شہزادی بولی، یقیناً میرے شوہر کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ وہ تلاش کرنے نکل پڑی۔ وہ اسی راستے پر نکلی جہاں سے اس کا شوہر گزرا۔ کچھ ہی فاصلے پر اس نے اپنے شوہر کو ایک درخت کے نیچے گرا دیکھا۔ وہ قریب گئی، اسے ہلایا، چیونٹی کاٹی، لیکن وہ نہ اٹھا۔ اسے غصہ آیا اور اٹھ کر اسے بددعا دی کہ اے نیند کے دیوانے، کاش تمہیں آندھی آئے اور اڑا کر لے جائے دور انجان ملکوں میں۔ دیکھتے ہی آندھی آئی اور اس کے سامنے ہی اس کے شوہر کو اٹھا کر لے گئی۔ شہزادی کو اپنے الفاظ پر افسوس ہوا۔ اس نے یہ کیا کیا؟ وہ روتی رہی۔ ہواؤں نے ایلیکس کو ایک جزیرے پر پھینک دیا۔ آدھا سال گزرنے کے بعد وہ اٹھا اور بولا کہ میں یہاں کیسے آیا؟ وہ اٹھا اور چل پڑا۔
اس نے دیکھا کہ 3 بچے برے طریقے سے لڑ رہے تھے۔ وہ قریب گیا اور وجہ پوچھی تو بولے کہ ہمارے ابا مر گئے ہیں، ہمارے لیے 3 نایاب چیزیں چھوڑ گئے ہیں اور غائب کرنے والی ٹوپی، پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کسے کیا لینا چاہیے۔ اوہ احمق ساحروں، اپنی لڑائی کرنا بند کرو، اگر چاہو تو میں تم میں یہ چیزیں تقسیم کر دوں گا۔ وہ سامنے کھجی کے درخت کو چھو کر واپس آؤ تو میں نمبر پہ آنے والوں میں یہ چیزیں تقسیم کر دوں گا۔ وہ بھاگے تو پیچھے سے وہ قالین پر بیٹھا اور وہ چیزیں لے کر اڑ گیا۔ پیرس کی سلطنت میں جا پہنچا، اپنی بیوی سے ملا۔ وہ معافی مانگنے لگی کہ میں نے غصے میں تمہیں بد دعا دے دی۔ ایلکس نے ہنس کر کہا کہ کوئی بات نہیں، اب ہم مل کر رہیں گے۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔